السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور مدنی صورت ہے اور اس کی 164 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ النور اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنے نور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ النور رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورہ نور ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جن کے اندر عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو سورہ نور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں خواتین کے مسائل اور معاشرتی زندگی کے مسائل اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں واضح آیات، کھلم کھلی آیات، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا ہے، تو باقی کی صورتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ یہ کوئی اکیلی صورت تو نہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ساری صورتوں کو اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ تو بالخصوص اس صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے اس صورت کو نازل کیا ہے، یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس میں معاشرتی زندگی کے اہم ترین مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں خواتین کے مسائل جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالخصوص فرمایا کہ ہم نے اس صورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کی صورتوں کو اللہ نے نازل نہیں کیا تو صرف اسی کو اللہ نے نازل کیا، نہیں، ساری صورتوں کو اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے اتارا اور ہم نے اس کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم نے اس کے اندر آیات بینات، کھلم کھلی واضح آیات بیان فرمائی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس سے نصیحت پکڑ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع کرنے کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے کہ زنا کی روک تھام کی جائے، چونکہ جب قرآن اتر رہا تھا اور جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے اس دور جہالت کے اندر، اسلام کے آنے سے پہلے دور جہالت کے اندر زنا عام تھا، اور اس کو عیب لوگ وہ اتنے برائی کی دلدل میں دھنس چکے تھے کہ زنا کو وہ عیب سمجھنا چھوڑ چکے تھے، اور اس دور کے اندر خواتین جو اس بدکاری کا اڈا چلاتی تھیں انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے تھے جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جس نے بھی اپنی جو ہے نا وہ خواہش پوری کرنی ہے وہ ہمارے سے رابطہ کرے۔ اتنا عام تھا یہ چکلے کا کاروبار، اور پھر اس حد تک زنا اس دور کے اندر عام تھا کہ ایک خاوند وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ چونکہ فلاں آدمی بڑا پہلوان ہے اور بڑا طاقتور ہے اور بڑا جو ہے نا وہ حسب و نسب والا ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس رات گزارو،
پھر اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا تو ہمارا بچہ بھی بڑا پہلوان پیدا ہوگا، بڑا طاقتور پیدا ہوگا، بڑا حسب و نسب والا پیدا ہوگا۔ تو الیاذ باللہ معاذ اللہ کہ اتنا یہ برائی کا بازار گرم تھا اس دور کے اندر، دور جہالت میں، کہ ایک بے غیرت خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو خود ہی بدکاری کے لیے دوسرے آدمی کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دیگر تمام برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کے ناطقہ بند کیا، وہاں پر اللہ نے زنا کے حوالے سے بھی خصوصی احکامات بیان فرما کے زنا کا دروازہ بند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ کہا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا پر چلنے والے راستے بھی اختیار نہ کرو۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کے جو سزائیں ہیں وہ بھی بیان فرما دیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کا گناہ کتنا ہے اور اس کا جرم کس طرح کا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ، یہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگ زنا سے بعد آ جائیں، بدکاری سے بعد آ جائیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زانیہ عورت اور زانی مرد، یعنی اگر کوئی زنا کرنے والا کوئی مرد ہے یا زنا کرنے والی کوئی عورت ہے، فاجلدوا کل واحد منہما، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ، اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کو سزا دیتے وقت ایک جماعت ایمان والوں کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک زانیہ عورت یا زانی مرد جو زنا کرنے والی عورت ہے یا زنا کرنے والا مرد ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور جب یہ سزا دینی ہے تو تمہارے دل میں ان کے لیے رحم نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رحم کھا کے تم ان کو سزا دینے سے بعد آ جاؤ، یہ کام نہیں کرنا۔ ان کو 100 کوڑے مارو، کیونکہ اگر تم ان پر رحم کر کے تم سزا دینے سے بعد آ جاؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ برائی پھیلے گی، برائی پھولے گی، اور ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور وہ مزید اس بدکاری کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ 100 کوڑے، اور یہ 100 کوڑے کی سزا، یہ بات یاد رہے، یہ اس زانی مرد اور اس زانیہ عورت کے لیے ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، کموارے ہیں، ان کے لیے یہ 100 کوڑے کی سزا ہے۔ اور صرف یہ 100 کوڑے کی سزا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کوڑے بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن بھی کر دو۔ 100 کوڑے بھی لگانے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرنا۔ جلا وطن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے وطن سے نکال دو، کسی دوسری جگہ پر ان کو منتقل کر دو۔ تو یہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان جائیں، اس نے ایک مومن کی اس حالت میں بھی عزت کا تحفظ کیا ہے کہ جب وہ بدکاری اور زنا جیسے عمل کا مرتکب ہوا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ کس طرح کہ اگر اسی معاشرے میں وہ رہے گا، بدکاری کرنے کے بعد جب اس کو سزا مل جائے گی، 100 کوڑے لگ جائیں گے، تو اسی معاشرے میں رہے گا تو لوگ اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، لوگ اس کو جو ہے نا وہ برا بلا کہیں گے، لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بدکاری کی تھی اور اس کو جو ہے نا وہ 100 کوڑے لگے ہیں۔ تو وہ روز یہ باتیں سن سن کر مرے گا، روز یہ تانے سن سن کر مرے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس علاقے کو 1 سال کے لیے اس سے جدا کر دیا جائے، تاکہ 1 سال تک لوگوں کے ذہنوں سے وہ باتیں محو ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اور وہ بھول جائیں گے لوگ اس بات کو آہستہ آہستہ۔ تو اس بندے کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گی اور وہ لوگوں کی تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنے گا۔ تو یہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا اور 100 کوڑے لگانا، یہ سزا ہے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی، کہ اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا ہے۔ اور اگر وہ
کرتے ہیں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت وہ بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو ان کی سزا وہ رجم ہے، ان کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے اور ان کو مار دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں۔ تو یہ جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا اور بدکاری کرنے والے کی سزا ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، یہ قرآن کی اس صورت کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، بعد میں اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا لیکن حکم باقی رکھا۔ آپ نے نسخ کے حوالے سے یہ بات مجھ سے سن رکھی ہے کہ نسخ کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آیت منسوخ کر دی جاتی ہے، حکم باقی رکھا جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، آیت باقی رکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آیت رجم کی آیت جو ہے نا وہ منسوخ کر دی گئی ہے لیکن حکم باقی ہے، اور اس حکم کی باقی رہنے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، ان کو رجم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ تم کو پکڑے ان دونوں کے معاملے میں کوئی نرمی اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حد لگانے میں تمہارے اندر ان کے حوالے سے نرمی نہیں آنی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت مومنوں کی حاضر ہونی چاہیے، ان کی موجودگی میں ان گناہ گاروں کو سزا دی جائے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ بعض ملحد قسم کے لوگ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو عزت اچھالنے والی بات ہے کہ تم سر عام کسی کو سزا دو۔ یہ ہمارے وزیر آباد میں بھی سال کھنڈ پہلے کی بات ہے کہ پولیس والوں نے جو اس طرح کے رہزن تھے اور لوگوں سے مال چھیننے والے یا نشئی قسم کے لوگ ہیں جی، تو ان کو سر عام جو ہے نا وہ سڑکوں پر ان کو چھتر پریڈ ان کی تو باقاعدہ میڈیا کے اندر ان کی چھتر پریڈ ہوتی ہوئی دکھائی گئی۔ تو جو اس قسم کے ملحد قسم کے لوگ ہیں جی، ان کے دل میں بڑی محبت ابری اور انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، سر عام سزائیں نہیں دی جانی چاہیے۔ حالانکہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سزا سر عام دی جائے اور ان کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہو۔ مقصد کیا ہے کہ جب سر عام سزا دی جائے گی تو اس کو دیکھ کر دیگر لوگ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ اگر یہ جرم کیا تو ہمیں بھی اس طرح سزا ملے گی۔ سعودی عرب کے اندر بہت امن ہے، دیگر ملکوں کی نسبت بہت سکون ہے، تو وہاں پر جو امن اور سکون ہے، جرم کی شرح بہت کم ہے، سر عام جرم کی شرح۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سر عام سزا دیتے ہیں۔ ہاتھ کاٹتے ہیں چوری کا تو وہ سر عام کاٹتے ہیں، اگر کسی کو قتل کرتے ہیں کسی جرم میں تو سر عام اس کی گردن جو ہے نا وہ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر بڑے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں جمعے والے دن، اور وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں پر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور دنیا پوری دیکھتی ہے اور سارے لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب جس نے ہاتھ کٹتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو جس نے سر قلم ہوتے ہوئے دیکھ لیا وہ کوئی بھی ایسا جرم کرنے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دیگر ملکوں کی نسبت بہت زیادہ امن ہے اور سکون ہے۔ تو حدود اللہ کا نفاذ یہ ملکوں میں امن اور سکون پیدا کرتا ہے، معاشروں کے اندر یہ جرم کی شرح کو ختم کرتا ہے، اس لیے حدود اللہ کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ تعالیٰ نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی جو ہے نا وہ حیثیت کو بیان فرما دیا۔ فرمایا زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ عورت سے ہی، او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے۔ الزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ینکحھا نہیں نکاح کرے گا اس سے، الا زان مگر زانی مرد، او مشرکن یا مشرک مرد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو زانی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے ہی جیسی زانیہ عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں، انہی کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، مومنہ عورتوں کے ساتھ وہ نکاح کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو مومنہ عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا یا پھر وہ مشرکہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں،
اپنے نکاح کے لیے. اور ایسے ہی اگر کوئی زانیہ عورت ہے تو اس کے ساتھ یا تو کوئی زانی نکاح کرے گا یا پھر جو ہے نا وہ کوئی مشرک نکاح کرے گا. تو یہاں پر یہ بات دیکھنے والی ہے, سمجھنے والی ہے کہ مشرک کو اور زانی کو ایک حکم میں اکٹھا کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جس طرح زانیہ عورت جو ہے وہ ایک مرد کے اوپر اکتفا نہیں کرتی, وہ کبھی کہیں منہ مارتی ہے, کبھی کہیں منہ مارتی ہے, کبھی کہیں منہ مارتی ہے, ایسے ہی مشرک انسان جو ہوتا ہے وہ بھی ایک الہ پر اکتفا نہیں کرتا, وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے, کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں کو اکٹھا کر کے یہ بھی بات واضح کر دی کہ مشرک اسی طرح پلید ہے جس طرح زانی پلید ہے. جس طرح زانی گندا ہے ویسے ہی مشرک بھی گندا ہے, پلید ہے. تو مومنوں کا نہ زانیوں سے کوئی تعلق ہے نہ مشرکوں سے کوئی تعلق ہے. تو لہذا کسی مومنہ عورت کو مشرک آدمی سے نکاح نہیں کروانا چاہیے اور نہ کسی مومن آدمی کو کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا چاہیے. اور ایسے ہی کسی جو ہے نا وہ مومن آدمی کو کسی زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی زانیہ عورت کو کسی مومن مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزانی لا ینکحو, زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ سے, او مشرکتن یا مشرکہ سے, والزانیۃ اور زانیہ عورت لا ینکحوہا الا زان او مشرک, کہ نہیں نکاح کرے گا اس عورت سے یعنی زانیہ عورت سے مگر زانی مرد یا پھر مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر. کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ کہ زانی سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے, مشرک سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے کہ کوئی مومنہ عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی کسی زانی مرد سے نکاح کرے. اور ایسے ہی کوئی جو ہے نا وہ مومن مرد کسی زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے, یہ مومنوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو لہذا لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوا کے ان کو موحد بنا کے بعد میں ان کو مشرکوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتے ہیں. اپنی برادریاں اور رشتہ داریاں رکھنے کی خاطر مشرکوں کے ساتھ ان کے نکاح کر دیتے ہیں. تو لمحہ فکری ہے ان کے لیے کہ یہ نکاح کرنا خلاف شریعت ہے, خلاف قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر. یہاں تک وہ جو حدود اللہ کا معاملہ تھا وہ ختم, یعنی کہ اس زنا کے حوالے سے جو وہ بات ختم ہو گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ تہمت کے حوالے سے مسئلہ بیان کرتے ہیں. فرمایا وہ لوگ یرمون المحصنات, جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامنہ عورتوں پر, جو پاک دامنہ عورتوں پر کیا لگاتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, پھر وہ نہیں لے کے آتے 4 گواہ. اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے, اور گواہ بھی ایسے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا کا عمل ہوتا ہوا دیکھا ہو. زنا کا عمل ہوتا ہوا دیکھنے والے 4 گواہ جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام جو ہے نا وہ اس کے اوپر حد نہیں لگاتا اور اس جرم کو تسلیم نہیں کرتا. تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر تہمت لگاتا ہے زنا کی اور پھر وہ 4 گواہ ایسے جنہوں نے آنکھوں کے ساتھ زنا ہوتا ہوا دیکھا ہو, اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتے تو اسلام کہتا ہے اس تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا لگاؤ. اس نے کیوں تہمت لگائی ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا. اور ہمارے معاشرے میں یہ معمولی کیس سمجھا جاتا ہے. ہم ذرا سی اپنی زبان پرل کر کے ہلاتے ہیں اور اگلے کی عزت کو ہم جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر کئی قسم کے بغض اور کینے ہوتے ہیں. ہم ان بغض اور کینے کا بدلہ لینے کے لیے اگلے کی عزت کو اچھالتے ہیں اور اس پر تہمت لگا کے ہم اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی پڑے گی, اور جب نیکیاں ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اتنا کبیرہ جرم ہے یہ کسی پر تہمت لگانا, اور خصوصاً جھوٹی تہمت لگانا کہ جب آپ نے کسی کو دیکھا نہیں برائی کرتے ہوئے تو محض آپ ایک تخمینہ لگا کے, ایک اندازہ لگا کے کہ یہاں پر کھڑا تھا تو یہ ایسے کر رہا ہوگا, تو آپ نے اس پر تہمت لگا دی. یہ یہاں پر کھڑی تھی, یہ ایسے کر رہی ہوگی, آپ نے اس پر تہمت لگا دی. کتنا کبیرہ گناہ ہے اندازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر, جنہوں نے جرم کیا نہیں, جنہوں نے گناہ کیا نہیں,
لیکن پھر بھی ان پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کو چاہیے کہ 4 گواہ لے کے، ایسے 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ زنا ہوتا ہوا دیکھا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لے کے آتے 4 گواہ۔ تو اب اس تہمت لگانے والے کا گناہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، یا اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو کوڑے مارو 80 کوڑے، 80 کوڑے لگاؤ ان کو۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور نہ قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی۔ یعنی ایک تو 80 کوڑے لگاؤ ان کو، اور دوسرا ان کی گواہی کسی بھی صورت میں قبول نہ کرو۔ یہ اس قابل نہیں ہے، اتنے یہ جھوٹے اور اتنے یہ بدبخت لوگ ہیں، اس قابل نہیں ہے ان کی گواہی قبول کی جائے۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ایک تو 80 کوڑے لگاؤ ان کو، اور دوسرا ان کی گواہی کسی صورت میں قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کر لی، یعنی اگر انہوں نے کسی پر تہمت لگائی، بعد میں ان کو احساس گناہ ہو گیا، احساس جرم ہو گیا، انہوں نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لی کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے بھی توبہ کی، اور جس پر تہمت لگائی اس سے بھی معافی مانگی کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر تہمت لگائی، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو، اس سے بھی معافی مانگی اور اللہ سے بھی سچی توبہ کی۔ اور مگر وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کر لی من بعد ذالک، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، رحم فرما دے گا۔ لیکن جو ہے نا یہ بات یاد رکھو کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو بات ہی عام کسی انسان کے کسی دوسرے پر تہمت لگانے کی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت کو بیان کیا ہے کہ جس صورت میں ایک خامد اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے۔ اب خامد اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے، میری بیوی نے زنا کیا ہے۔ اب اگر خامد کو یہ کہا جائے کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ، تو خامد کہاں سے 4 گواہ لے کے آئے گا؟ کوئی انسان اپنے گھر میں ہوتی ہوئی برائی کے اوپر لوگوں کو بلا کر گواہ تو نہیں بناتا کہ آؤ دیکھو میرے گھر میں برائی ہو رہی ہے تو تم اس پر گواہ بن جاؤ۔ وہ تو اپنی ہی عزت اچھالنے والی بات ہے۔ تو اپنے گھر میں ہونے والی برائی کے اوپر کوئی انسان گواہ کسی کو نہیں بناتا۔ تو اب اسلام نے یہ جو ہے نا وہ پابند کر دیا ہے کہ 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ تو اب یہ تو 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے اس کو مسئلہ لعان کہتے ہیں، اس کو مسئلہ لعان کہتے ہیں۔ لعان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ایک کیس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا تھا، لعان ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر۔ تو یہ مسئلہ لعان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی جانیں، یعنی ان کی اپنی جانیں ہی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی دوسرا اس کے اوپر گواہ موجود نہیں ہے، کوئی اس کا گواہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ فرمایا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، پھر گواہی دینا ہے ان میں سے ایک کی 4 قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام کی، یعنی اللہ کے نام کی 4 قسمیں اٹھا کر وہ گواہی دے کہ اللہ کی قسم میں نے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو اس طرح، یعنی 4 قسمیں اٹھا کے وہ یہ گواہی دے کہ میں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ یہ کہے کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچ بول رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے اس کی اپنی جان کے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 4 قسمیں اٹھائے گا اللہ کے نام کی، اور 4 قسمیں اٹھا کر وہ گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے یہ جرم ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو، یعنی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ تو یہ کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5 قسمیں۔ یہ 5 قسمیں جب مرد اٹھا لے گا عدالت کے اندر، تو پھر اب عورت کی باری ہے۔ عورت اگر قسمیں نہیں اٹھاتی، اس کے مقابلے میں خاموش ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھا جائے گا کہ عورت نے جرم قبول کر لیا ہے، تو لہذا ان دونوں کے درمیان سب سے پہلے تو جدائی کر دی جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ پھر اس عورت کے اوپر حد لگائی جائے گی اور اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن اگر مرد کے قسمیں اٹھانے کے مقابلے کے اندر عورت بھی 5 قسمیں اٹھا لیتی ہے،
کہ وہ قسمیں یہ اٹھاتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس عورت پر حد نہیں لگے گی، لیکن اس مرد اور عورت کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی، ان کو علیحدہ علیحدہ کروا دیا جائے گا، کیونکہ لیان کے بعد خاوند اور بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، عورت جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گی، مرد اپنے الگ ہو جائے گا، ان کا آپس میں رشتہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس عورت کے اوپر حد بھی نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس نے قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو حد سے بچا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دے گی وہ عورت اپنے آپ سے العذاب، عذاب سے دور ہو جائے گی، انہا اس سے العذاب وہ دور کر دے گی، انہا اس عورت سے العذاب وہ سزا، ان تشہدہ کہ وہ قسمیں کھائے، گواہی دے، اربع شہادات، ان 4 قسمیں باللہ، اللہ کے نام کی۔ کیا مطلب کہ اگر وہ مرد کے مقابلے میں، اپنے خامند کے مقابلے میں 4 قسمیں کھاتی ہے، اور 4 قسمیں کھا کر یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کی قسم انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک میرا خامند البتہ جھوٹا ہے، میں نے بدکاری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، وہ 4 قسمیں اٹھاتی ہے، تو والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ قسم کھاتے ہوئے یہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، کس پر؟ یعنی اس عورت اپنے بارے میں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خاوند سچا ہے، اگر وہ خاوند جو ہے من الصادقین سچوں میں سے ہے، تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، میں نے برائی نہیں کی۔ تو جب یہ عورت 5 قسمیں اپنے خاوند کے مقابلے میں کھا لے گی، تو اس کی یہ قسمیں اس عورت سے سزا کو دور کر دیں گی، اس کے اوپر حد لاگو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس مرد اور عورت کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، خاوند اور بیوی الگ الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی رشتہ میاں بیوی والا ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا آپس میں۔ تو یہ ہے، اس کو مسئلہ لعان بولتے ہیں، کہ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے، کوئی جرم برائی کو اس طرح کا بدکاری وغیرہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کی سزا، اس کا جو ہے نا وہ حل یہ ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائے عدالت کے اندر، اور کہے کہ وہ سچا ہے اور اس کی بیوی نے واقعی جرم کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر عورت آگے سے اگر 4 قسمیں کھا کر کہتی ہے کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا اور اس کا خامند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، اگر وہ اس کا خامند سچا ہے تو پھر اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، تو جب یہ 5 قسمیں عورت بھی کھا لے گی، تو اس کے 5 قسمیں کھانے کے بعد وہ اس سزا سے بچ جائے گی، اور سزا کا معاملہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بیان فرمانے کے بعد آگے فرماتے ہیں اچھا، اس کو مسئلہ لعان کیوں کہتے ہیں؟ مسئلہ لعان اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ لعنت کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کی لعنت کر رہے ہیں اپنے اوپر، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اسی وجہ سے وہ لعان، اس کو مسئلہ لعان کہا جاتا ہے۔ اور میں اللہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اتنے بڑے معاملے کا حال تمہیں بیان کر دیا ہے۔ یعنی کسی گھر کے اندر اگر کوئی ایسا معاملہ ایشو اٹھ جائے تو وہ گھر تو برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر تو تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل نازل نہ کرتا تو پھر قریب تھا کہ وہاں پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے، اور تم بہت بڑی قتل و غارت گری سے اور فتنے فساد سے بچ گئے ہو۔ کیونکہ اگر اللہ اس مسئلے کا یہ حل نازل نہ کرتا تو پھر اگر کوئی ایسا جرم کہیں ہوتا تو اس کے جواب، اس کے جو نتیجے میں کیا ہوتا؟ قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ قتل کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما کے تم پر اپنا فضل کیا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جو ہے نا وہ فتنے فساد میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو جاتے۔ اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جاتا، لیکن اللہ نے دنیاوی سزائیں مقرر کر کے یا یہ مسئلہ بیان کر کے اس ایک صورت حال واضح کر کے تو تمہیں اپنے جنو عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے وقتی طور پر۔ تو فرمایا یہ اللہ کا فضل اور تم پر اور اس کی رحمت ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ جو بات شروع کر رہے ہیں، یہاں سے واقعہ افک کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ افک کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگنے والی وہ تہمت جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھیں اور واپسی پر وہ پیچھے رہ گئیں، وہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت کی قلت ہے، کہ وہ واپسی میں سفر کرتے ہوئے جب واپس آئیں تو واپسی میں وہ پیچھے رہ گئیں، اور پیچھے جب رہ گئیں تو قافلے والے آگے نکل گئے، اور پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ انہوں نے جب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو وہ ان کو لے کر جو ہے نا وہ آگے سواری کے اوپر بٹھا کر ان کو لے آئے، اور جب ان کو لے کے آئے تو منافقین نے یہ تہمت جو ہے نا وہ لگا دی ان کے اوپر کہ معاذ اللہ ان کے اندر کوئی چکر وکر ہے، اسی لیے یہ پیچھے رہی ہیں، انہوں نے معاذ اللہ کو برائی کی ہے۔ تو اس قسم کا یہ سارا معاملہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگا دی گئی، اور جب یہ تہمت لگی تو تقریباً 40 دن تک یہ سسٹم چلتا رہا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ پھر آخر کار 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور ان آیات کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پاک دامنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگنے والی تہمت کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا اور ان کو اس سے پاک کر دیا۔ تو یہ تقریباً 18 آیات یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو ان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، ان الذین جاؤ بالافک، یہاں سے اس واقع افک کا آغاز جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں۔ تو یہ 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے لیے نازل فرمائی، اور قیامت تک یہ آیات انشاءاللہ پڑھی جاتی رہیں گی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی بیان ہوتی رہے گی۔ تو جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں اور آج بھی ان کو معاذ اللہ مندہ بولتے ہیں، جی ان کے اوپر منہ پر یہ بہت بڑا تھپڑ ہے اللہ کی طرف سے کہ ظالموں، جس عورت کے اوپر تم کیچڑ اچھالتے ہو وہ تو ایسی پاک دامن ہے کہ اس کی پاک دامنی کی گواہی عرش والے رب نے اپنے قرآن کے اندر دی ہے، اور جب تک یہ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کی پاک دامنی کے جھنڈے انشاءاللہ بلند ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں سے ان آیات کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک جو لے کے آئے بہتان، بہت بڑا بہتان ایک جو ہے نا وہ لے کے آئے، عصبۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھی، تم ہی میں سے ایک گروہ تھا جو اس تہمت کو، جو اس بہت بڑے الزام کو جو ہے نا وہ لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، اے مومنو تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، تم اس تہمت کو، اس الزام کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس طرح بہتر ہے کہ تم اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو کہ ہماری ماں کے اوپر تہمت لگی ہے، ان کو جو ہے نا وہ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو بہتر کس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی کے لیے قرآن کے اندر آیات نازل فرما دی ہیں کہ جو ان کی عزت اور عظمت کو پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے اجاگر کر دیا ہے کہ یہ ایسی پاک دامنہ ہیں کہ جن کی پاک دامنی کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تو ان کی عزت مزید بڑھ گئی نا، ان کا مقام پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، ان کی پاک دامنی پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی، پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، بادیے نشیمن سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ جتنا ان پر تہمت لگائی گئی اور الیاذ باللہ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے اتنا ہی اپنا قرآن اتار کر ان کی پاک دامنی کو چار چاند لگا دیے، اور قیامت تک کے لیے ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک، جو لے کے آئے تہمت کو، عصبۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھے، وہ منافقین کی جماعت تھی جو ساتھ گئے ہوئے تھے۔ فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اس تہمت کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم، ہر انسان کے لیے ان میں سے مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاسم، گناہ، یعنی جو گناہ اس نے جتنا کمایا ہے ہر انسان کو اس کا اتنا ہی جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کا بدلہ جو ہے نا وہ چکانا پڑے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو والی بنا اس کبیرہ گناہ کا، اس بڑے گناہ کا جو والی بنا، سرپرست بنا، یعنی وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی ابن
سلول جو رئیس المنافقین تھا، جو اس ساری تہمت کا وہ جو ہے نا وہ سرگنا تھا، اور اس نے یہ آغاز کیا تہمت کا، فرمایا اور وہ شخص جو والی بنا اس بڑے گناہ کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، عذاب عظیم ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس تہمت کو سنا، جب تم نے ایسی بات اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سنی، تو کیوں نہ ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے یہ گمان کیوں نہ کیا، بانفسہم خیرا، اپنی جانوں کے بارے میں خیر کا، بھلائی کا، یعنی اپنی جانوں کے بارے میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے خیر کا اور بھلائی کا جو ہے نا وہ گمان کیوں نہ کیا، کہ جب انہوں نے اس بات کو سنا جو ان کی ماں کے بارے میں کہی گئی تھی، وقالو، اور انہوں نے یہ بات کیوں نہ کہی، ھذا افک مبین، کہ یہ تو تہمت ہے کھلم کھلی، یہ تو بہتان ہے کھلم کھلا، انہوں نے ایسی بات کیوں نہ کہی، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تو جب یہ ظالم تہمت لگانے والے تہمت لگائی انہوں نے، تو پھر کیوں نہ لے کے آئے اس تہمت کے اوپر 4 گواہ، لولا جاؤ علیہ، کیوں نہیں لے کے آئے وہ اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذ لم یاتوا بالشہداء، تو پس جب وہ نہیں لے کے آئے گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، جب وہ گواہ نہیں لے کے آئے تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹے انسان ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، تہمتیں لگانے والے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ سچے تھے تو 4 گواہ لے کے آتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ، البتہ چھوتا تم کو اس چیز میں، افضتم فیہ، جس میں تم مبتلا ہو چکے تھے، یعنی جس عمل میں تم مبتلا ہو چکے تھے، تہمت لگانے والے عمل میں اور اس کے چرچے کرنے والے عمل میں تم مبتلا ہو چکے تھے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس عمل کی وجہ سے تم کو چھوتا کیا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تم کو چھوتا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے دنیا میں تم کو اس کا عذاب نہیں دیا، اور منافقین کے لیے عذاب آخرت میں رکھا، اور مومنوں کو اس کی سزا دلوا کر معاف کر دیا، کیونکہ بعض مومن بھی اس جو ہے نا وہ تہمت کے اندر شریک ہو گئے تھے، تو ان کو دنیا کے اندر کوڑے لگوا کر تہمت کی سزا دلوا کر ان کو پاک کر دیا، اور منافقوں کے لیے آخرت کا سزا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا۔ اور میں استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم، استلقونہ جب تم اس کو لے رہے تھے، بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما وہ باتیں، لیس لکم بہ علم جن کا تم کو کوئی علم نہیں تھا، جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تو ایسی بات تم منہ در منہ کہتے چلے جا رہے تھے اور اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا چرچا کر رہے تھے، ایک بندہ دوسرے سے ذکر کر رہا تھا، وہ آگے تیسرے سے ذکر کر رہا تھا، وہ آگے چوتھے سے ذکر کر رہا تھا۔ جب تم اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے یہ باتیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات جس کا تم کو کوئی علم نہیں تھا، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تحسبونہ ہینا، تم اس کو سمجھ رہے تھے بڑی ہلکی بات، تم اس طرح اس کو ایک دوسرے کی زبانوں سے لے دے رہے تھے کہ تم اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، وہ ایک نبی کی بیوی کے بارے میں بات تھی، وہ ایک مومنہ کے بارے میں بات تھی، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی، اور تم اس کو ہلکا پھلکا سمجھ رہے تھے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، اے مومنو، چلو منافقوں نے تو تہمت لگائی، ان کو تو دفع کرو، ان کے ساتھ تو میں نپٹوں گا، لیکن اے مومنو کیوں نہ جب تم نے اس بات کو سنا، قُلْتُمْ، تو تم نے یہ بات کیوں نہ کہی، کون سی بات، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم اس بارے میں کلام بھی کریں، تم نے یہ بات کیوں نہ کہی، اتنی بڑی بات، اور تم نے اس کے بارے میں کیوں نہ کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کلام کرنا بھی ہماری جو ہے نا وہ طاقت سے باہر، ہم اس کے بارے میں کلام بھی نہیں کر سکتے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم نے ایسا کیوں نہ کہا، تم نے کیوں نہ کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر مجھے بتاؤ عائشہ کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا؟ فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے بار بار مجھے خواب کے اندر جو ہے نا وہ عائشہ کی شکل دکھائی اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کی اور میرا جو ہے نا وہ عائشہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے لیے کسی غلط عورت کا انتخاب کبھی نہیں کر سکتا۔ تو عائشہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو اس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم نے یہ بات کیوں نہ کہی، تمہیں بھی تو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ ان ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ جو تہمت میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت زینب بنت جحش جو نبی پاک کی بیوی تھیں، ان کی بہن تھی حمنہ بنت جحش، نبی پاک کی سالی لگتی تھیں، وہ بھی جو ہے نا وہ اس تہمت میں شریک ہو گئی تھیں۔ اور تیسری جو تھی نا وہ تیسرا وہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خالہ زاد بھائی تھا، مستح اس کا نام تھا، تو وہ بھی اس جرم کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہو گیا تھا، وہ بھی تہمت میں شریک ہو گیا تھا۔ تو یہ 3 لوگ تھے جن کے اوپر حد لگی تھی۔ بعد میں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تہمت کی حد لگا کر ان کو جو ہے نا وہ پاک کیا اور ان کے جرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم نہ لوٹو اس جیسے کام میں کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ اس جیسے کام میں کبھی بھی نہ لوٹو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ تم ایسا کوئی کام کبھی بھی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ آئندہ کسی کو پر تہمت نہ لگانا۔ اللہ تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ عام ہو جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ بے حیائی والے کام یا بے حیائی والی باتیں مومنوں میں پھیلاتے ہیں تاکہ ان کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اللہ نے عذاب جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے۔ دردناک قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو مومنوں کے اندر رسوائی کو، مومنوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، فحاشی کو جو مومنوں کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ عام ہو جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو اپنے عذاب سے محفوظ کر لیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان بے حیائی اور فحاشی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لہذا شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ
پاک صاف ہوتا تم میں سے کوئی بھی ابدا کبھی بھی، منکم تم میں سے من احد کوئی بھی، ابداً کبھی بھی، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، کسی نہ کسی جرم میں، کسی نہ کسی گناہ میں، کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو چکا ہوتا شیطان کے پیچھے لگ کے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تم پر کہ اس نے تم کو پاک صاف رکھا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی پاک صاف ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی تم پر رحمت ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو لہذا کبھی بھی اپنی پاکی دامن کی جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے منہ سے خود ہی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے منہ آپ ہی میاں میٹھو نہیں بننا چاہیے، میں بڑا پاک صاف ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا جناب یہ ہوں تو میں بڑا وہ ہوں۔ آپ نے منہ سے اپنی پاک دامنی کی تعریفیں خود ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تم پر کہ اس نے تم کو پاک صاف رکھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ پاک صاف ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی ابداً کبھی بھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ پاک رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہیں جو ہے نا وہ قسم کھانی چاہیے اولو الفضلی فضیلت والوں کو، منکم تم میں سے، وسعہ اور مال والوں کو، یعنی کشادگی، مال میں کشادگی رکھنے والوں کو، اور صاحب فضل جو لوگ ہیں ان کو اس ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ معاملہ، یہ آیت اب نازل ہوئی جب یہ معاملہ واضح ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو بیان فرما دیا، تو اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی تو پاک ہے اور اس پر تہمت لگائی گئی ہے، تو چونکہ تہمت لگانے والوں میں مستہ بھی شامل تھا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالہ زاد بھی لگتا تھا، اور یہ غریب آدمی تھا، اور اس کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی کہ وہ اس کی کفالت کرتے تھے اور اس کا گھر کا خرچہ وغیرہ حضرت ابوبکر صدیق چلاتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستہ کو کچھ نہیں دوں گا، کہ وہ میرے ہی جو ہے نا وہ مال کو کھا کے میری ہی بیٹی کے اوپر، میرے ہی گھر میں نقب لگاتا ہے، میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ صاحب فضل لوگوں کو اور مال میں وسعت رکھنے والوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین اور مہاجروں کو نہیں دیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر وہ ان کو مال نہیں دیں گے، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور ان کو چاہیے کہ یہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جب یہ آیت اتری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آیت نازل کی ہے، اللہ تم سے پوچھ رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، تو کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو، پسند نہیں کرتے تم کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ میں پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ خیال رکھوں گا اس کا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے بھی زیادہ خرچہ جو ہے نا وہ مستہ کا لگا دیا۔ یہ ہے اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کے اوپر جس نے تہمت لگائی اسی کے گھر کا خرچہ جو ہے نا پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے چلانے کا تہیہ کیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں معاف کر دے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ تو فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا وہ مسئلہ بیان کیا کہ جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، فرمایا بے شک وہ لوگ یرمون المحصنات جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنہ عورتوں پر، الغافلاتی غافلہ عورتوں پر، یعنی ایسی بھولی بھالی عورتیں کہ جنہوں نے کبھی ایسا کوئی جرم کیا نہیں، جن کو کبھی ایسے جرم کا پتہ ہی نہیں، جن کو کبھی خیال بھی ایسے جرم کا نہیں آیا، تو ایسی پاک دامنہ بھولی بھالی عورتوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو یہ کسی پر تہمت لگانے والے کا انجام کیا ہے کہ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم، فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جس دن تشہد علیہم گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس چیز کے ساتھ جو تھے وہ اعمال کرتے۔ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں ان کے خلاف ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کے جو ہے نا وہ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے اعمال کے خلاف کہ یہ جرم کرتے رہے ہیں۔ تو کل کیا انسان سب کو جھٹلا سکتا ہے، انسان سب کی گواہی کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن جب اپنے ہی ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اپنی ہی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، اپنے ہی قدم اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو بھلا کیسے وہ ان کو جھٹلا سکے گا؟ جھٹلا سکے گا؟ کبھی بھی نہیں جھٹلا سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پورا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی هو الحق المبین، وہی حق ہے اور وہی ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کو مبین ظاہر کرنے والا ہے، وہ قیامت والے دن جان لیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الخبیثات للخبیثین، سنو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، یعنی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ یعوذ باللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اگر تم عائشہ کو توبہ نعوذ باللہ گندی کہتے ہو یا اس کو تم غلط کہتے ہو تو پھر ذرا تصور کرو کہ وہ کس کے نکاح میں ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کے نکاح میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ قانون یہ بیان کر رہا ہے کہ گندے لوگوں کے لیے گندی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ یعوذ باللہ اگر عائشہ معاذ اللہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تہمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ آج بھی یہ کالے منہ والے جو بھونکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ گندا بولتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں مبرؤون جن کو بری کر دیا گیا ہے، مما یقولون اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جن کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت صفوان بن معطل، ان لوگوں کو بری کر دیا گیا اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، ان کافروں، ظالموں اور فاسقوں کی تہمت سے ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ بری لوگ ہیں، انہوں نے بالکل کوئی جرم نہیں کیا ایسا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا بھی اعلان ہے اور اچھے رزق کا بھی اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت والے دن اپنی جنت میں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔